الله 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 الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وهادينا ومرشدنا أفضل الرسل وأطيب الرسل وأحسن الرسل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا.
دعا ہے الہی پھر ہم میں صدیق شاہ امام پیدا کر، عمر فاروق شاہ کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ خالق ارض و سما کا بے حد فضل احسان ہے، جنہوں نے اپنی لطف و کرم سے کچھ لمحے اس مبارک دن اور جگہ پر اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور مانگا کرے اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک اپنے در کی، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے رکھے۔ دعا کرتے رہا کرے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اپنے در سے نکال نہ دے بلکہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو توبہ کی توفیق ہے وہ بھی ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ بھی میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہیں اس پر ہے۔ گزشتہ جمعہ عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ حضور کا ہماری اوپر حق ہے۔ اس پر حق ہونے کی بہت سی وجوہات بھی عرض کی اور اتباع کے 3 طریقے بھی بتائے۔ اتباع عربی کا لفظ ہے کہا ماننا، جو محبوب نے کیا ہے اس کو کرنا، اور اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے محبوب کی چاہت معلوم کرنا، کیسے وہ خوش ہو سکتا ہے۔ دنیا کے جھوٹے عاشق بھی اپنے محبوبوں کو خوش کرتے ہیں، پر اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو جو اللہ سے محبت ہے وہ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ ایسی محبت جو ایمان والوں کو اللہ سے ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ایسی محبت نہ کسی کو کسی سے ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ یہی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی پر مدینہ سے لشکر لے کے جب آئے، لشکر لے کے آئے اور آپ نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوستی تھی، رشتہ داری بھی تھی، تو ابو سفیان کو ایک جگہ اندھیرے میں ٹھہرایا اور دکھا رہے تھے کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے سردار ہیں جو حضور کے قدموں میں آ گئے، اپنی سرداریوں کو چھوڑ کر حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو صحابہ کیا کر رہے تھے ایمان والو؟ ذرا توجہ کرو۔ پیغمبر علیہ السلام جب وضو کرنے لگتے تو آپ
کی عادت شریفہ تھی تھوڑی سی اونچی جگہ پہ تاکہ چھینٹے نہ پڑیں، تو آپ کے اس شخص، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید تھی، آپ کے صحابہ، وہ سارے جمع ہو جاتے۔ حضور جب ہاتھ دھوتے تو پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پیغمبر جب کلی کرتے تو پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یوں حضور وضو فرما رہے ہیں اور تھوڑی بہت دھکم پیل بھی ہو رہی ہے، لیکن کوئی کسی سے الجھ نہیں رہا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں عباس، وہ بڑے تھے قبیلے کے بھی، عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا، میں نے فارس کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، میں نے روم کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، میں نے شام کے سلطنت کے حکمرانوں کو بھی دیکھا، پر جو محبت تیرے بھتیجے کی تیرے دوستوں میں ہے وہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ حضرت عباس نے بھی عجیب جملہ کہا، فرمایا ابھی بھی چچا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اور بادشاہتیں، دیوانہ آ گیا، بادشاہتیں، توجہ کریں گے، بادشاہتیں عارضی ہوتی ہیں، کیا خیال ہے؟ بادشاہتیں عارضی ہوتی ہیں، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور بادشاہتوں سے، بادشاہوں سے لوگ کیا محبت کرتے ہیں، فرق تو سمجھو۔ کبھی کسی بادشاہ کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے کہ اس کی کلی کا پانی لے کر اپنے منہ پہ مل رہے ہوں؟ ابو سفیان ابھی بھی وہی سوچ کا زاویہ ہے، اور بادشاہت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے۔ اور پھر ایمان والوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی نہیں ہے، آپ تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، قائد الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں۔ اور سنو، پیغمبر تو نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب جب حضرت عباس نے یہ بات سمجھائی تو اس زاویے سے جب سوچا تو کہنے لگا، عباس بات تو ٹھیک کرتے ہو، اب یہ بتاؤ کہ میں نے تو بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑی جنگیں لڑی ہیں، حملے کیے ہیں، تو میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اگر یہ اس شاخ مجھے دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، تو میرا وہاں تو پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ابھی ٹھہرو، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میں ابو سفیان کو لایا ہوں۔ ہر کسی کی کمائی ہوتی ہے نا، ہر کسی کی کمائی ہوتی ہے۔ میں ابو سفیان کو لایا ہوں، پیغمبر رحمت والے ہیں، اور میں لے آؤں۔ جب حضور کا کہنا تھا لے آؤ تو کسی کی مجال تھی کہ وہ بری نگاہ بھی اٹھا کے دیکھے؟ وہ لاتے ہیں ابو سفیان، صرف یہ منظر کہ صحابہ کی حضور سے محبت کیا ہے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی معاملہ ابھی نہیں ہوا، معاملات میں تو زیادتی کر بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارو، اللہ نے ہم پہ بڑا فضل فرمایا، قدر کیا کرو۔ تمہارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے نہیں ہے
تو حضور کی سنت سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو جو قرآن مصطفیٰ کریم کے دل مبارک میں اللہ نے اتارا ہے اس کی تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ نیٹ سے دیکھ دیکھ کے وظیفے کرتے ہیں، اور حضور کو اللہ نے وظیفہ کیا دیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلا وظیفہ حضور کا کیا تھا؟ قرآن پڑھنا۔ آج ہم نے قرآن کا چھوڑ دیا۔ نیت کرو بلا ناغہ، تھوڑا بھی ہو تلاوت ضرور کریں گے، کریں گے سب نیت کریں، اپنے گھروں میں بھی کہیں گے، اپنے گھروں والوں کو بھی کہے، وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ناغہ نہ ہو، تھوڑا پڑھ لیں۔ 5 منٹ ملے ہیں تو 5 منٹ میں 2 صفحے پڑھ لیں۔ یہ تو ہوگا نا، آج میں نے بھی تلاوت کی ہے، کوئی حضرت عثمان کی طرح روز 1 قرآن پڑھتا ہے، کوئی علی المرتضیٰ کی طرح 3 قرآن پڑھے روز، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جس نے 1 صفحہ روز پڑھا ہے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ نیت کر لی آپ نے؟ گھروں میں بھی عادت ڈالیں گے کہ ہم روز تلاوت کریں گے، ناغہ درود شریف پڑھیں گے، ناغہ نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کوئی عمل کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق کر لیں۔ نیت کرتے ہیں نا؟ اور اب تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ کوئی وقت تھا، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میں کوئی 14 سال کا تھا، تو ابھی بالغ ہی ہوئے تھے، تو ایک جگہ نماز پڑھائی تو مولوی صاحب نے کہہ دیا نماز کوئی نہیں ہوئی۔ اب کوئی 8-10 کلومیٹر دور جا کر ایک عالم ملے، تو وہ صبح وہاں عشاء کی نماز تھی، وتر پڑھائے تھے، تو اس نے ان عالم سے پوچھا، جا کے 8 کلومیٹر جا کے پوچھا کہ نماز ہماری یہ اس طرح ہو گئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہو بھی گئی تو مکروہ بھی کوئی نہیں گئی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 8 کلومیٹر جا کر ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ آج ہم آتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں پہلے مولوی صاحب آن، پھر اسی مسجد جائیے، تو جلدی جلدی پھر چلے بھی جائیے۔ دین سیکھنے کے نیت سے آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 40 منٹ، انشاءاللہ اگر آپ نیت کر لیں کہ آپ یہ ہفتے بار ایک درس پہلے آ کر سنیں گے، انشاءاللہ ایمان کا بھی نفع ہوگا، انشاءاللہ عمل کا بھی نفع ہوگا۔ نیت کرتے ہیں نا؟ جلدی آنے سے آپ کا وقت انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہم ایسے نہیں آ کے بیٹھ جاتے، ہم پہلے علم بھی سیکھتے ہیں، عمل بھی اللہ سے مانگ کے آتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، قیمتی بناؤ اپنی زندگیوں کو۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ صحیح بتاؤ، یہ بھی کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ فکر بھی مرنے سے پہلے پہلے کی ہے، اور محنت بھی مرنے سے پہلے پہلے کی ہے۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی ساری امت کی ہے، اور محنت بھی ساری امت کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی بھی فکر نصیب فرما دے، امت کی بھی فکر نصیب فرما دے۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سارے حضور کے ووٹر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حشر کے میدان میں 120 صفحے ہوں گی، جس میں 80 صفحے حضور فرماتے ہیں میری امت کی ہوں گی۔
میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ توجہ کریں گے، میں کہہ رہا تھا ہر امتی، ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کا ووٹر ہے، اور جو حضور کے غم فکر والا ہے یہ حضور کا سپورٹر بن کے آئے گا۔ بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں، شاید کوئی ایسا ہو جس کو یہ غم فل لگ جائے، جسے یہ فکر لگ جائے، اور اس کی برکت سے شاید ہماری بھی نجات کا کوئی شمع ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت جو حضور کہہ دے وہ حضور کا ہمارے اوپر حق ہے، صرف ثواب نہیں، حق سمجھ کر عمل کریں۔ میرے حبیب نے کہا ہے اور یہ ماننا میرے اوپر لازم ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی سعد اسود کے نام سے، یعنی اتنے کالے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ اسود کا معنی کالا ہوتا ہے۔ سعد اسود یعنی اتنے کالے تھے کہ مشہور تھے سعد اسود، وہ سعد جو کالا ہے، لیکن رنگ کے کالے تھے، دل کے کالے، رنگ کے کالے تھے، دل کے کالے نہیں تھے۔ کچھ رنگ کے گورے ہوتے ہیں، دل کے کالے ہوتے ہیں، تجھے وہ پسند ہوں گے، میرے اللہ کو وہ پسند ہیں رنگ کوئی بھی ہو دل کالا نہ ہو۔ رنگ کوئی بھی ہو دل کالا نہ ہو۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی رنگ کا بڑا کالا تھا، عتیق صاحب رنگ کا بڑا کالا تھا، اور وہ اس نے کئی قبیلوں میں پیغام نکاح بھیجا۔ کالے رنگ کی وجہ سے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن مصطفیٰ کریم مجلس میں بیٹھے ہیں، آ کر عرض کرتا ہے حضور یہ جو میرا کالا رنگ ہے یہ کیا مجھے جنت سے جانے بھی روکے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، جب تم ایمان لا چکے، تقوی اختیار کر چکے، اب تمہیں جنت سے کوئی روک نہیں۔ پھر عرض کی حضور وہ لوگ جہاں آپ کی مجلس میں اکثر رہتے ہیں اور وہ لوگ جو کبھی آتے ہیں، میں بار بار سب کے ہاں گیا، میں نے ان سے نکاح کا کہا، کسی نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ اپنا دکھ مصطفیٰ کریم کو سنا رہے ہیں، ہم اپنا دکھ اپنی بیوی کو سنائیں گے، دوستوں کو سنائیں گے، رشتہ داروں کو سنائیں گے، اور صحابہ اپنے دکھ مصطفیٰ کریم کو سناتے ہیں۔ کیا خوش نصیب تھے، اپنا دکھ سنا رہا ہے محبوب، میں نے ان سب کو دعوت پیغام نکاح بھیجا ہے، مجھے کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی۔ حضور نے فرمایا جاؤ، وہ مدینہ کا جو سب سے بڑا محترم اور معظم خاندان، اس خاندان کا سب سے بڑا سردار عمر بن وہب ثقفی، اسے جا کے کہو تیری وہ بیٹی جو سب سے خوبصورت ہے اور سمجھدار ہے۔ حضور تو جانتے تھے اور باپ بھی جانتا ہوتا ہے، تیری وہ بیٹی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے، میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، جا کے اسے بتا دو۔ اللہ اکبر۔ حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے میرا صحابی میری بات کو ٹال دے۔ اب یہ گئے اور جا کر دستک دی، انہوں نے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے، انہوں نے بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو انہوں نے اپنی بات کہی۔ باپ نے کہا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر بیٹی بھی سن رہی تھی اور بیٹی نے پوچھا ابا یہ کون آئے تھے، کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا ایک بندہ آیا ہے ایسی ایسی شکل کا، اور وہ جو مشہور ہے سعد اسود، وہ کہتا حضور نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ بس تو ابا آپ نے کیا کہا؟ کہا مجھے یقین نہیں آیا، میں نے انکار کر دیا۔ کہ ابا آپ کو پتہ ہے، ایمان والو سنو، بیٹی نے قرآن پڑھا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا قرآن سکھائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، پھر کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ فیصلہ مصطفیٰ کر دیں تو پھر فیصلہ مومن کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب مصطفیٰ فیصلہ کر دیں مومن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اختیار کب تک تھا؟ کب تک یہ اختیار تھا؟ جب حضور نے فیصلہ نہیں دیا۔ جب انہوں نے فیصلہ دے دیا، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی فیصلہ دے دیں، پھر مومن کو اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹی نے یہ آیت پڑھی اور کہا اللہ نے تو ہمارا حق رکھا ہی نہیں ہے، ابا جان جلدی کرے کہیں ہمارے خلاف وہی نہ اتر آئے۔ ادھر وہ صحابی رسول اللہ کے در پہ پہنچتا ہے اور عرض کرتا حضور انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ادھر وہ قبیلے کا سردار بیٹی کا باپ بھی پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تو نے میری بات سے انکار کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہماری کیا مجال، مجھے تو یہ شک تھا کہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضور نے فرمایا نہیں میں نے فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول آپ کا فیصلہ ہے، میں بھی حاضر ہوں، میرا سارا خاندان بھی حاضر ہے۔ انگلی پکڑتے ہیں، سعد اسود کو گھر لے جاتا ہے وہ مدینے کا سردار۔ حضور نے جب فیصلہ فرمایا تھا تو جا کر کوئی نکاح نہیں کیا، اس نے حق مار دیا، اس نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑایا اور کہا لے جاؤ، حضور نے جو فیصلہ کر دیا، نکاح جو مصطفیٰ کریم نے کر دیا، یہ لے جاتا ہے، اپنی بیوی کو گھر میں بٹھاتا ہے، کہتا ہے میرے گھر میں چونکہ تنہا رہتا ہوں، کوئی انتظام نہیں ہے، میں جاتا ہوں کچھ سامان لاتا ہوں۔ گیا سامان لینے، جب بازار میں جاتا ہے تو جہاد کی آواز لگ رہی ہے، جہاد کی آواز لگ رہی ہے، وہیں سے زرہ خریدی، تلوار خریدی، گھوڑا خریدا، جنگ کا سامان خریدا، اور حضور کے آواز جہاد پر لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ آواز جہاد پر لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو گیا اور جا کر رسول اللہ کے دفاع میں، حضور کے دفاع میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ایمان والو ذرا آگے دیکھو، ہم اور تم بھی رنگ کو دیکھتے ہیں۔ وہ جب شہید ہوتا ہے مصطفیٰ کریم چل کے جاتے ہیں،
وہ پڑا ہے، آقا نے اس کا وہ کالا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. اس کا وہ رنگ کا کالا ہے اور دل کا کتنا اجلا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ، سب کہہ دو، زور سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، حضور کے لیے ایک رحمت مانگے تو 10 رحمتیں ہم پہ اترتی ہیں، ایک سلامتی مانگے تو 10 سلامتیاں ہم پہ اترتی ہیں، ایک برکت ان کے لیے مانگے تو 10 برکتیں ہم پہ اترتی ہیں. حضور نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. یار کیا خوش نصیب ہے وہ. مجھے آپ کو مصطفیٰ خواب میں زیارت ہو جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں. بڑوں کو بتاتے ہیں مجھے اپنے آقا کی آج خواب میں زیارت ہوئی ہے. کیا یہ خوش نصیب لوگ تھے جو مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ اپنی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا اس کا سامان کیا ہے؟ اس کا سامان کیا ہے؟ بتایا گیا حضور یہ سامان ہے. حضور نے فرمایا کچھ ایک جماعت بنائی، جاؤ عمر بن واب ثقفی کے گھر یہ سامان اس کی بیوی کو دے آؤ اور اس کے باپ کو کہنا اللہ نے تیری بیٹی کے خوبصورت حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے. تیری بیٹی سے خوبصورت حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے. صحابہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے جو جی میں آئے مان لیں، جو جی میں نہ آئے چھوڑ دیں. یوں نہیں تھا، جو حضور نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، جو مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا وہی ہوگا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پریشان بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا پریشان کیوں بیٹھا ہے، کیا غم ہے؟ اس نے کہا حضور کوئی دکھ درد تو نہیں ہے، دل میں ایک خیال آیا ہے، اس خیال سے بڑا مغموم بیٹھا ہوں، جرت نہیں پڑ رہی تھی آپ سے پوچھوں. آپ نے پوچھ لیا ہے، عرض کیے دیتا ہوں. حضور مجھے خیال آتا ہے اب تو جب میرا دل اداس ہوتا ہے میں اگر اپنی زمین میں پانی لگا رہا ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آ کے زیارت کر لیتا ہوں، میرے دل کو قرار آ جاتا ہے. میں بیوی بچوں میں بیٹھا ہوں، آپ کا خیال آ جائے میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جائے تو دل کو قرار آ جاتا ہے. دل میں ایک پریشانی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تو آ کے دیدار کر لیتا ہوں، جنت میں آپ بہت اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم تو نیچے ہوں گے. ضرور اس جنت میں کیا قرار آئے گا جہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا. پریشان بیٹھا ہوں، جنت میں چلا بھی گیا، آقا جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو سکون کیسے آئے گا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی تو رحمت للعالمین ہے. آج ہم اس رحمت والے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں. لباس میں غیروں کا طریقہ، بال بنانے میں غیروں کا طریقہ، گھر کے انداز میں، رہن سہن میں غیروں کے طریقے، خوشیاں اور غمیاں غیروں کے طریقے. محب وہ نہیں ہوتا جو محبت کسی سے کرے طریقہ
کسی اور کا اپنائے۔ ہمارے استاد سناتے تھے، ایک بڑی حسین خاتون تھی، کہیں جا رہی تھی تو جیسے آج کے زمانے کے لڑکے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہو لیا، پھر گزری، پھر ایک دن ایسے ہی ہوا، کوئی 2-4 بار جب ایسے ہوا تو اس نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ سوچ نہیں سکتی مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، اور میں بے بس ہوں۔ اس نے کہا تو میرے حسن کی وجہ سے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کملے وہ دیکھ میری بہن مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس نے ایسے منہ کر کے ادھر جب دیکھا تو اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا۔ اس نے کہا محبت کے دعوے مجھ سے کرتا ہے، حسن کسی اور کا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک غیرت مند عورت برداشت نہیں کر رہی تھی، تو ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، طریقے کسی اور کے بناتے ہیں۔ اور اب تو بدقسمتی یہ ہے، انفرادی نہیں اجتماعی زندگی میں بھی ہم آج یہ سمجھتے ہیں یہود نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے تو ترقی کر جائیں گے۔ ترقی اللہ نے دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ حضور کی غلامی میں رکھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اندر کا یقین یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ دنیا کی ترقیاں ہوں، عزتیں ہوں، وہ بھی حضور کی غلامی میں رب نے رکھ دی ہیں۔ آخرت کی عزتیں ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی غلامی میں رکھ دی ہیں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی، جب افغانستان پر امریکہ نے بڑا زوردار حملہ کیا، بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگا چونکہ 23-24 سال پرانی بات ہے، تو میں ایک دن اپنے استاد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ خواجہ صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے فون کیا، انہوں نے کہا آ جائیں، میری سعادت ہے ان بزرگوں کی زیارت کرنا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا سارے ساتھیوں کو اور میرے استاد جی کو بھی کہا کہ میں قاری صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں ایک معاملے میں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہا ہم بھی مسلمان ہیں اور افغانستان والے بھی مسلمان ہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لاکھ لوگ مروانے نہیں ہیں، بچانے ہیں، ہم نے امریکہ کا ساتھ دے دیا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے لاکھوں لوگ مروا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم نے امریکہ کی ماننی ہے، ہم نے امریکہ سے ٹکرانا ہے۔ تو ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے یا ان کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ اگر مجمع میں کوئی بندہ صحیح جواب دے تو میں اسے 1000 روپے انعام دوں گا۔ مولوی تو 1000 بھی لکھ جنہ ہوندا بھائی، کیا خیال ہے؟ چلو آپ نہیں بتاتے، انعام نہیں لینا چاہتے تو بتاتے ہیں، پھر صاحب بتاتے ہیں تو انعام دوں گا اگر صحیح جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا خواجہ صاحب جی فرمائیں۔ جی 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 یہ حقائق ہیں، جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انعام آپ کو میں کچھ دوں گا انشاءاللہ۔ توجہ کریں گے بھائی، توجہ کریں گے۔ میں نے کہا ان کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ جو جانتے ہیں وہ بڑے جذباتی تھے، انہوں نے کہا وہ کیسے؟
میں نے کہا ان کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، جتنا ایمان ہمارے پاس ہے ہم نے اس ایمان پر فیصلہ کرنا ہے، جتنا ایمان ان کے پاس ہے انہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا میں پریشان تھا، دونوں میں سے ایک نے غلط کیا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کس نے غلط کیا ہے۔ میں نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی امتحان ہوتا ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی امتحان ہوتا ہے، اور جتنا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایمان تھوڑا تھا تو یہ ادھر بارڈر سے ادھر چلے جاؤ تو ڈالر 100 روپے کا ملے گا، ادھر آؤ گے 350 کا ملے گا، تھوڑا سے ادھر چلے جائیں مغرب کی طرف وہاں ڈالر 88 روپے کا ملے گا، ادھر آؤ تو 300 کا ملے گا۔ کیوں؟ فیصلے جب ایمان پر ہوتے ہیں، امتحان پر ہوتے ہیں، تو امتحان تو دیا ہی نہیں ہے۔ میں بات کہاں سے چلائی تھی؟ دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے حضور کے قدموں میں رکھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی حضور کے قدموں میں رکھی ہے۔ آج 15ویں صدی میں رب نے دکھا دیا کہ یہ نہ سمجھنا حضور کی اتباع سے دنیا نہیں آخرت سنورے گی، نہیں نہیں، حضور کے قدموں پہ جم جانا، حضور کی اطاعت پہ جم جانا، مصطفیٰ کریم کے فیصلے پر جم جانا، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ نے جس طرح صحابہ کو عزت دی تھی آج بھی رب وہی ہے، آج بھی اللہ وہی ہے۔ ہمارے ملک میں کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی ہے؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا معنی کیا ہے سمجھتی ہیں؟ وہ حضور کا وہ جو تاج ختم نبوت ہے۔ حضور نے کہا میرے بعد نبی نہیں، اللہ نے میرے اوپر نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ حضور کے منصب کو چھین کر اپنے اوپر سجاتا ہے۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، اگر کوئی بندہ چیف آف آرمی سٹاف کی وردی پہن کر وہ سارے پھول لگا لے، اس پر مقدمہ کون سا ہوتا ہے پتہ ہے کیا؟ بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دسو حافظ صاحب، اس نے کون سی بغاوت کی؟ اس نے ملک کے ایک بڑے سربراہ کا لباس اور اس کی نشانیاں پہن لی، اور یہ تو کل ریٹائر ہوگا تو کسی اور کو بھی یہ پھول لگیں گے، اور میرے حبیب کی تو ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ اب سارے زمانے میں بھی انہی کی نبوت ہے، سارے مکانوں میں بھی انہی کی نبوت ہے، دنیا میں بھی وہی نبی ہے، حشر میں بھی وہی نبی ہے، برزخ میں بھی وہی نبی ہے، جنت میں بھی وہی نبی ہے۔ کیوں؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اسی لیے عالم برزخ میں جب رب نبیوں سے عہد لیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اور تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ تو سارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایمان لائیں گے۔ تو جب نبی میرے نبی پہ ایمان لائے تو امتی ہو گئے کہ نہیں؟ میرے نبی نبی ہو گئے، سارے نبی امتی ہو گئے۔ جب مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی روحیں موجود ہیں تو امام کون ہے؟ میرے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب حشر میں اٹھیں گے انا قائدہم، میں آگے ہوں گا، سارے نبی میرے پیچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وَخَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، سارے نبی خاموش ہوں گے
کسی کو وہاں بولنے کی جرات نہیں ہوگی، میں ان کی ترجمانی کروں گا۔ فرمایا آدم سے لے کر سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو بتاؤ ہمارے نبی خاتم الانبیاء بھی ہیں، ہمارے نبی نبی الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو حضور سے سچی محبت، اور حضور نے فرمایا کیا ہے یہ حدیث سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے نشانی یہ ہے کہ وہ میری پیروی کرتا ہے، وہ میری اتباع کرتا ہے، اور جو میری اتباع کرتا ہے کان معی فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ